رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوت صحیحہ کا نام تھوڑی ہے. فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے. اور محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا، اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فراہم کیا وہ زبان کا زانی ہے. اسے بھی قیامت کے دن اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا. میرے بھائی، امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیا بھر دیا گیا. علامہ واقدی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا. مدائن کا ایک شہر تھا، اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں. جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، جوان لوگ ہوتے، توانا لوگ ہوتے، اور بڑے جیدار سپاہی تھے. 10,000 صحابہ کی جماعت تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے. اب عیسائیوں نے ایک چال چلی. انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے، ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے. ہم عورت کو بطور تیر کے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے ہیں. کیا کیا؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیے، پلیٹیں پکڑائیں، بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا. فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دراڑ تو پڑ گئی نا. تم ان پر پھول پھینکنا. یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے، ہم نے اپنا لی ہے، چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا، رواج بن گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا، پیچھے 10,000 صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں، پھول لیے. کفر کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں، یہ محبت رسول کے سوتے خشک کرنا چاہتے ہیں. جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. کہا مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے. 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. جب لشکر گزرا تو ان بیویوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے. کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو. اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا. بیویوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے، میری ملت کا جوان روز رات کو 10 میسج ٹائپ کرتا ہے، یہ روز رات کو 20 نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے، ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں. تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں. جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے،
درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ، یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر۔ محمد بن قاسم آئے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں، تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے، راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے تو خود بھی ابھی 17 سال یا 19 سال کے جوان تھے، اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا۔ ایک بزرگ تھے قافلے میں، بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چہرے پر پریشانی دیکھی، شدید تکلیف میں دیکھا، تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجم کا علاقہ ہے، ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں۔ راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے، رستوں کا پتہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی، تسلی دی، میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں گزر گیا، 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی، ہنستے اور مسکراتے دیکھا، توانائی دیکھی، وقار دیکھا، اطمینان اور سکون دیکھا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پرسوں ترسوں تو بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ملت کے جوان کے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیقہ آ جائے جینے کا، شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی پرسوں ترسوں بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ جواب دیا کہ تاریخ بنا دی، اس 17 سال کے جوان نے تاریخ بنا دی۔ کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں، راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 2 دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، نظر کا ناپاک ہے، وہ سینے بند کا برا ہے، مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا زاد بہن کو نہیں چھوڑتا، وہ تو خالہ زاد پہ بری نظر رکھتا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں۔ کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کہنے لگا میری 17 اور 19 سال کی جوانی ہے، مجھے قسم ہے گنبد خضرا کی، میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے۔ میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میرے مقابلے میں کیسے آئے گا؟ جو نظر کا گندا ہو، کردار کا ناپاک ہو، وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا؟ اور ملت کے جوان یاد رکھ، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دراڑیں ہوتی ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا، اور جب نظر پاک ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ جہاد کر رہے تھے، روم کے عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، 1000 آدمی نے مل کے پکڑا، گرفتار نہیں ہوتے تھے صحابی، 1000 آدمی نے گھیرا ڈالا، گرفتار کر کے لے گئے، اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر ہمارے قابو آ گیا تو فائدہ دے گا، صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اگر قابو آ گیا تو فائدہ دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہنے لگے ہم 1000 آدمی تھے، یہ اکیلا قابو نہیں آ رہا تھا، 1000 آدمی تھے، اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے، خرید لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر میں آ جا، معاذ اللہ اسلام چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں بڑا تو بیوقوف ہے، میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔
दौलत कमानी होती तो किसी मार्केट में होता, मैदान में आना था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये दौलत तो लौंडी है रसूलुल्लाह के दरवाजे की, ये तो पीछे पीछे फिरती है नबी पाक के गुलामों की। ये कमानी होती तो मैं किसी मार्केट में होता, मैदान में थोड़ा होता। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा से दूसरी चाल चली। कहने लगे मियाँ ओहदा जो तुझे चाहिए, मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जो ओहदा तू कहेगा वो तुझे मिल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे शायद तुझे पता नहीं मेरी तारीफ क्या है, शायद तू जानता नहीं मेरी तारीफ क्या है। कहा साहब की क्या तारीफ है? कहने लगे मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं और कायनात में सबसे बड़ा ओहदा मुस्तफा के सहाबी होने का ओहदा है। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। फरमाया मैंने हुजूर के जलवे देखे हुए हैं, मुझे ओहदे की जरूरत ही नहीं, और मैंने ओहदा लेना होता तो मैं सियासत करता, मैं तो शहादत लेने निकला हूं मैदान में, ओहदे का मैंने क्या करना है। अब बादशाह कहने लगा इसे कत्ल कर दो। वजीर कहने लगा नहीं, एक बात और है, मुझे एक चाल और चलने दो। कहा वो क्या? कहने लगे मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मुझे मौका दो अपनी ही बेटी को सजा बना के। वो जवान जिसकी जवानी इतनी बड़ी है कि 1000 आदमी मुकाबले में खड़ा नहीं होता, उस जवान के कमरे में रात की तन्हाई में बना सवार के बीबी को भेजा। वो बीबी कहती है मैं सारी रात बन सवर के इस सहाबी के कमरे में बैठी रही, लेकिन ये क्या शख्स था, सारी रात ही मुसल्ले पे बैठा रहा, सारी रात ही। कुछ देर थक जाता तो ये करीम रसूल पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। बीबी कहती है सहरी हो गई तो मैंने छू के देखा कि इंसान है कि जिन्न है, ये बंदा है कि फरिश्ता है, छू के देखा। कहने लगे पीछे हट जा। मैंने कहा मैंने तो सुना था तू 1000 के मुकाबले में है और तू इतना बेहिस्सा है कि बनी सवरी दुल्हन बैठी है, तूने नजर नहीं की। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, बीबी कहती है नजर फिर नहीं उठाई, नजर फिर झुकी हुई है। कहने लगे बीबी मैं मजबूर हूं, अब मेरे ऊपर कोई उसल नहीं चलता, मैंने जलवाए बद्दुहा का दीदार किया हुआ है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। कभी भी अब नहीं किसी का मेरे ऊपर जादू चलता, मैंने मुस्तफा को। और कहा जरा पीछे हट के बैठ, मुझे मेरे रसूल ने गैर महरम से बचने का हुक्म दिया है, जरा पीछे हट के बैठ। सहरी का वक्त था। वो बीबी कहती है उस नौजवान के जुमले मेरा सीना चीर गए, कलेजा फट गया, चीख निकली, मैं कुफर के आलम में रोई। मैंने कहा मुझे बता तो सही, आखिर ये जज्बा कहां से मिलता है, आखिर ये रोशनी तो मैंने देखी नहीं, कहां से आती है। एक मेरा बाप है जो बना सवर के मुझे तेरे कमरे में छोड़ गया, बतला ये कहां से कैफ आते हैं। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे अगर कैफ लेना है तो तू भी मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ जा, आजा दरवाजा रसूल पे झुक जा, मिल जाएगा। सवेरे दरवाजे पे बाप आया बेटी से रिजल्ट लेने, दरवाजा खोला तो बेटी नकाब पहने बाहर आई। बाप कहने लगा क्या बना? कहने लगी पीछे हट जा, तू गैर महरम है, काफर है, मैं मुसलमान हूं। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगी तेरे जैसे को बाप कहूं, तेरे जैसे को जो मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुझे बाप नहीं मानती, मैं अब रसूल वाली हो गई हूं, मैं हजरत फातिमा की कनीजा हो गई हूं, मैं अब नबी करीम की खादिमा हूं, खबरदार मेरे करीब ना आना। ये दाव भी नाकाम हुआ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सामने मौत खड़ी की, एक कड़ा में तेल गरम किया, कहने लगे तुझे इसमें जलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब जलने के करीब हुए तो रोने लगे। रूम का बादशाह कहने लगा शायद डर गया है। कहने लगे अब समझ आई है, अब तुझे पता चला है, चला आ जा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहने लगे तू काफिर है, तेरी काफिरों वाली सोच है, इसलिए नहीं रोया कि मौत से डर गया हूं, मैं तो इसलिए रोया हूं कि एक जान है वो नबी पाक पे कुर्बान हो रही है, काश रब मुझे 1000 जान देता, मैं सारी मुस्तफा पे कुर्बान कर देता। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान 2 जहां फिदा, और मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या कि करोड़ों जहां नहीं। और मियां साहब फरमाते हो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़